بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے لیے انتہائی قابل احترام اور قابل افتخار خواتین و حضرات، اور انتہائی قابل احترام ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ میں سب سے پہلے کریٹو اسکول کاٹلن کیمپس کے ایم ڈی محمد انور خان صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک نئے زندگی کا آغاز کیا۔ میں ہمیشہ جب بھی اسکول اوپن ہوتا ہے تو میں اس کو کہتا ہوں اے نیو جرنی آف لائف۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جہاں پہ اسکول اوپن ہوتا ہے وہاں پہ روشنی پھیلتی ہے۔ جس طرح ایک چراغ جب ہم جلاتے ہیں تو اس کے ارد گرد روشنی جب پھیل جاتی ہے، اسی طرح کسی بھی تعلیمی ادارے کے کھلنے سے وہاں پہ روشنی پھیل جاتی ہے، وہاں کے لوگوں میں بیداری پیدا ہو جاتی ہے، وہاں کے لوگ اپنے حقوق کے بارے میں ان کو آگاہی حاصل ہوتی ہے، اور وہاں پہ اچھے اور برے میں اور غلط اور خراب میں تمیز کیا جا سکتا ہے۔ تو حاجی صاحب، میں سب سے پہلے آپ کو مبارکباد دیتا ہوں اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور آپ تمام پارٹیسپینٹ سے درخواست کرتا ہوں کہ حاجی صاحب کے حوصلہ افزائی کے لیے کلیپنگ کریں۔ خواتین و حضرات، ہمارا دین ہمیں یہ کہتا ہے کہ تعلیم کا حصول ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ جتنا یہ مرد پر فرض ہے اتنا ہی خواتین پر فرض ہے، اور مجھے خوشی ہے کہ یہاں پہ آج کے اس پنڈال میں خواتین کی تعداد زیادہ ہے، بچیوں کی تعداد زیادہ ہے، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس علاقے کے جو بچے ہیں، اس علاقے کے جو بڑے ہیں، ان کو یہ احساس موجود ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو کوالٹی تعلیم دینی ہے، اور اپنے بچیوں کے تعلیم سے، کوالٹی تعلیم سے آراستہ کرنا ہے۔ ایک پڑھی لکھی ماں کا جتنا بڑا کردار ہے، وہ اگر 50 مرد بھی پڑھے لکھے ہوں تو اتنا نہیں ہے، کیونکہ جو خواتین ہیں وہ نسلیں تیار کرتی ہیں۔ تو یہ بہت خوش آئند بات ہے کہ یہاں پہ آج خواتین بہت زیادہ تعداد میں موجود ہیں۔ دوسری بات میں جو آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں بہت سے سکولز ہیں، آپ کے پڑوس میں ایجوکیٹر بھی ہے، سٹی بھی ہے، غزالی بھی ہے۔ حاجی صاحب نے کریٹو اسکول کا انتخاب کیوں کیا؟ یا ایسی کیا ضرورت پیش آئی کہ پاکستان میں تقریباً کوئی 35 سے 40 سکولز نیٹ ورک موجود ہے، اور میں نے ایک اور نیٹ ورک کھڑے کرنے کی کوشش کی؟ تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مجھے ایجوکیشن سیکٹر میں تقریباً 10 سال کا عرصہ گزرا ہے۔ میں نے جو ایجوکیشن سسٹم باہر آبزرو کیا اور یہاں پہ آبزرو کیا، اس میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ جس طرح عمیر صاحب نے اپنے تقریر میں کہا کہ جو پیریڈ جو ایرا آنے والا ہے وہ بہت ڈیفرنٹ ہے، اس وقت جو 21 سینچری سکلز ہیں وہ بہت ڈیفرنٹ ہے۔ ہم نے ایون ہماری بزرگوں کی میں بات نہیں کر رہا، میں اپنے ایرا کی بات کر رہا ہوں۔ جو ہم ایجوکیشن حاصل کر رہے تھے اس وقت کے تقاضے کچھ اور ہیں، اور مستقبل کے تقاضے کچھ اور ہیں۔ ہمارا اس وقت المیہ یہ ہے کہ پاکستان میں تقریباً جو ہے وہ 25 سے 30 لاکھ سالانہ کم از کم یونیورسٹی کے گریجویٹس فارغ ہوتے ہیں، لیکن المیہ یہ ہے حاجی صاحب کہ وہ معاشرے پر بوجھ ہے، ان کے اندر سکلز نہیں ہیں، وہ پی ایچ ڈی کے بعد بھی جاب کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اگر آپ کی یونیورسٹی میں اگر میکینیکل اور انجینئرنگ یونیورسٹی ہو اور اس میں اگر ٹرانسفارمر اور کوئی میکینیکل فالٹ آ جائے تو ہم ان پڑھ میکینیکل کے پاس جاتے ہیں۔ یہ ہمارا المیہ ہے کہ ابھی تک ہمارا ریسرچ اور ڈیولپمنٹ میں کوئی تازہ کوئی ڈسکوری نہیں ہے، کیونکہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم صرف جو ہے وہ رٹا بیس ہے، کنسپچول بیس نہیں ہے، وہ ایکٹیویٹی بیس نہیں ہے، ہم سکلز پہ فوکس نہیں کرتے، ہم نمبروں کی مار میں کہ بچہ جو ہے نا وہ 1000 میں سے 995 مارکس لے لے، یہ ہم کامیابی تصور کرتے ہیں، اور یہی سب سے بڑی ناکامی ہے ہماری نظام تعلیم کا۔ فن لینڈ دنیا کا سب سے بہترین ایجوکیشن سسٹم فن لینڈ کا ہے۔ فن
لینڈ میں گریڈ 8 تک بچوں کے پیپر ہی نہیں ہوتے, وہاں تک بچے اسکول میں بیگز نہیں لے کے آتے. تو اگر ہم نے اس اپنے معاشرے میں تبدیلی لے کے آنی ہے, میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ اگر اس ملک میں تبدیلی آنی ہے تو وہ تھرو ایجوکیشن ہو. اور بہت سے ساتھی مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ ایجوکیشن سیکٹر میں آئیں. میں کہتا ہوں اللہ نے مجھے جتنا شعور دیا ہے میں اپنا فرض اور اپنا کنٹریبیوشن معاشرے میں کر رہا ہوں. لیکن جس طرح نماز فرض ہے, جس طرح زکوٰۃ دینا فرض ہے, جس طرح جو ہے نا وہ روزہ فرض ہے, اسی طرح سرمایہ داروں کے لیے تعلیمی ادارے کھولنا فرض ہے. اللہ پوچھے گا کہ آپ کو میں نے دولت دی تھی, آپ کو میں نے اس معاشرے میں طاقت دی تھی, آپ نے اس معاشرے میں کنٹریبیوشن کے لیے کیا رول ادا کیا؟ یہ تو خوش قسمتی ہے, آپ اپنا خوش قسمتی سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کو طاقت دی, ورنہ یہاں پہ بہت بڑے بڑے لوگ ہوں گے. لیکن یہ طاقت اور یہ صلاحیت یہ اللہ کے دین سے ہوتی ہے. اللہ جس کو چاہے یہ استطاعت دے دیتا ہے. اور تعلیم کا شعبہ یہ انبیاء کا کام ہے. اللہ نے جتنے بھی نبی اس دنیا میں بھیجے ہیں انہوں نے اللہ کے بندوں کو صحیح اور غلط راستے کے انتخاب کا فرق بتایا ہے. یہی کا کام ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہے, اور یہی انہی کا درس ہے اور انہی کا حکم ہے کہ اطلب العلم علی فریضۃ کل مسلم و مسلمت. تو میں خواتین و حضرات جو بات آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ 21st سینچری کی تقاضے کچھ اور ہیں, اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا بہت ضروری ہے. اور یہ کیسے ہوگا؟ میں نے جتنے بھی سسٹم ہے اس کو آبزرو کیا, میں اس کی خامی آپ کو بتاتا ہوں. سب سے پہلے میں نے یہ آبزرو کیا کہ وہاں پہ ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ نہیں ہے. بس جو کتاب آتا ہے اسی کو پڑھایا جاتا ہے, اسی میں جو ہے نا بچوں کو لگایا جاتا ہے, اور یہ سب سے پہلا جو ہے نا خرابی. دوسری خرابی جو میں نے نوٹ کی وہ یہ ہے کہ کمپیوٹر جو سبجیکٹ ہے اس کو ایز اے تھیوری کے طور پر پڑھایا جاتا ہے, جو انتہائی افسوس کی بات ہے. علی بابا کے جو سی او ہے جیک ما, وہ کہتا ہے کہ 2030 تک, بلکہ بہت سے ریسرچ یہ کہہ رہے ہیں کہ 60 to 70% جو جابز نیچر ہے وہ ٹوٹلی چینج ہو جائیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں نا بزنس سارا ای کامرس ہو رہا ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ رہا ہے. اب جہاز پائلٹ کے بغیر اڑ رہے ہیں. میدان جنگ میں آپ کو فوجیوں کو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے, ریبوٹ کو بھیجیں. بم ڈسپوزل سکواڈ کے لیے آپ کو فرد جانے کی ضرورت نہیں, ریبوٹ جاتا ہے, بم کو ناکارہ بنا دیتا ہے. یورپ اور امریکہ اور چائنا میں آپریشن مریضوں کے ریبوٹس کرتے ہیں. یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ایرا آ رہا ہے اور یہ بہت جلد یہاں پہ بھی ہوگا. دنیا بہت آگے ترقی کر رہی ہے اور ہم اس معاملے میں ابھی سوچ رہے ہیں. مجھے یہ انتہائی دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ایجوکیشن تعلیمی ادارے اس طرف توجہ نہیں دے رہے. میں نے کیا حاجی صاحب کہ میں نے پاکستان کے جتنے بھی پبلشر ہیں ان کے کمپیوٹر کے بکس اٹھا کے دیکھ لیے, اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس میں یہ ماؤس کیا ہے, کی بورڈ کیا ہے, وہ بائی دور کہاں سے کہاں تک جا چکا ہے. اور اب ہمارے بچے جو پیدا ہوتے ہیں نا وہ اسمارٹ فون پروڈکٹ ہے. ہم نے اس ایرا میں رہ کر دنیا کا مقابلہ کرنا ہے, اور جب مقابلہ کرنا ہے تو اس کے لیے تیاری ابھی سے شروع کرنی ہے. آج ہم سے یہ نہیں سنبھالا جاتا کہ ملک کو کیسا چلانا ہے, اور ہمارا پڑوس جس کو ہم اپنا دشمن کہتے ہیں وہ اس وقت ٹیکنالوجی کے فیلڈ میں جو ہے نا وہ دنیا کے تمام بڑے کمپنیاں اگر آپ اٹھائیں تو ان کے سی اوز انڈیا سے ہیں. تو سب سے پہلا جو میں نے کام کیا کہ کمپیوٹر کا پیریڈ جو ہے نا وہ کلاس روم میں نہیں ہوگا, وہ لیب میں ہوگا, اور اس کے لیے میں نے اپنی بکس ڈیولپ کی تاکہ وہ بکس کمپیوٹر کے بغیر پڑھایا ہی نہ جا سکے. دوسرا کام جو میں نے اپنے معاشرے کے لیے کیا جو میرے سوچ کے مطابق تھا وہ یہ ہے کہ میں آپ سے یہ سوال پوچھ رہا ہوں, سارے بچے نوٹ کریں میرے سوال کو, سارے بچے نوٹ کریں. جو ہمارے گھروں میں ہمارے بچے ہوتے ہیں, جو بھائی ہوتے ہیں یا جو اگر ہمارے بیٹے یا بیٹیاں, دل پہ ہاتھ تام کے رکھ لیجئے جو ایجوکیشن میں کمزور ہو تو حاجی صاحب ہم کیا کرتے ہیں؟ آپ مجھے جواب دیں. جو ایجوکیشن میں سب سے کمزور ہو ہم کہاں بیچتے ہیں؟ سکل سیکھنے کے لیے.
مدرسے میں بیچتے ہیں, دبئی سعودی عرب بیچتے ہیں, ان کے لیے کوئی چھوٹا موٹا شاپ کھول لیتے ہیں. تو بیٹا میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو 9th 10th فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کے بعد 50% بچے اپنا ایجوکیشن کنٹینیو نہیں کر پا رہے, اور اس کی بنیادی وجہ ان کی فائنینشل حالت ہوتی ہے. اب یہ ضروری ہے کہ اسکول لیول پہ ایسا ان کی سکلز ڈیولپ کرے کہ وہ معاشرے پہ بوجھ نہ بوجھ. وہ جو ایم اے انگلش کرتا ہے یونیورسٹی میں, وہ آتا ہے جی مجھے جاب کرنی ہے. پی ایچ ڈی کرتا ہے آگے مجھے جاب کرنی ہے. اس وقت ہمیں پی ایچ ڈیز کی ضرورت نہیں ہے, اس وقت ہمیں ایم ایز اور ایم فل کی ضرورت نہیں ہے. بیٹا اس وقت ہمیں سکلز لوگوں کی ضرورت ہے, سکل ورک فورس کی پاکستان کو ضرورت ہے. اس کے لیے میں نے انٹرپرینیورشپ پروگرام یو ایس اے سے لے کے آیا. یہ پروگرام اسرائیل میں بچوں کو پڑھایا جاتا ہے. دیکھیں اگر یہودی اس دنیا کے پورے نظام پر قابض ہے اور دنیا کے 95% ویلتھ پہ قابض ہے, تو وہ پری اسکول سے اپنے بچے کو یہ پڑھایا جاتا ہے کہ بیسا بزنس کیسے کرنا ہے. یہ نہیں پڑھایا جاتا کہ بیٹا سی ایس ایس کیسے کرنا ہے. المیہ فرق یہ ہے, یہ فرق آپ کے ذہن میں آنا چاہیے. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ سی ایس ایس, ہمارے گھر میں جو انٹیلیجنٹ بچہ ہوتا ہے ہم کیا کہتے ہیں, بیٹا آفیسر بننا ہے, بیٹا سی ایس ایس کرنا ہے. وہ سی ایس ایس کرنے والا بندہ جب بازار میں جاتا ہے تو ایک غریب کی ریڑھی کو سب سے پہلا وہ لات مارتا ہے. تو یہ ایجوکیشن نے اس میں کوئی تبدیلی نہیں لے کے آئی. جو پوائنٹ سمجھا رہا ہوں کہتے ہیں کہ سکل بیس ایجوکیشن حاصل کرو, اور سکل بیس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو انٹرپرینیورشپ کا پتہ ہو. انٹرپرینیورشپ ہے کیا؟ وہ یہ ہے کہ آپ اپنے موجودہ وسائل میں رہتے ہوئے آپ کیسے ایک بزنس کھڑا کر سکتے ہیں. ہمارے اسکولوں میں گریڈ 1 سے لے کر گریڈ 7 تک انٹرپرینیورشپ کمپلسری سبجیکٹ ہے. میں چیلنج کر کے کہتا ہوں خیبر پختونخوا میں ایسا اسکولز, ایسا ادارہ, ایسی یونیورسٹی دکھائیں جس میں یہ موجود ہو. مجھے اور بھی یہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم جا کے یونیورسٹی لیول پہ انٹرپرینیورشپ ایک سبجیکٹ کے طور پر بی بی اے اور ایم بی اے کے بچوں کو پڑھاتے ہیں. ہمیں اسکول لیول پہ یہ پڑھانا چاہیے کہ بیٹا پروفٹ اینڈ لاس کیا ہوتا ہے, بیٹا سیونگ کیا ہوتا ہے, بیٹا اپنے جو ریسورسز ہیں اس کو یوٹیلائز کیسے کرنا ہے, بیٹا کمپنی کیسے بنتی ہے, پارٹنرشپ کیسے ہوتا ہے. ان کو جو ہے نا ایز اے ٹیسٹ کیس کے طور پر مختلف پروجیکٹ ہم سکولز میں دیتے ہیں. ایک بچے آئی میرے پاس, ہم نے انٹرپرینیورشپ سمٹ کیا تھا اپنے, ہم ہر سال کرتے ہیں اپنے سکولز میں. گریڈ 7 کی بچے آئی کہ سر میں نے اپنی زندگی کی پہلی کمائی کی. میں نے کہا بیٹا کتنا؟ کہتے ہیں سر میں نے 1800 روپے آج ارن کی. اور میں نے کہا بیٹا آپ نے انویسٹ کی اتنا کیا تھا؟ کہتے ہیں سر 900 روپے. یہ سوچ ڈیولپ کرنی ہے, کیونکہ ایک بزنس بہت سے لوگوں کو روزگار دے سکتا ہے, اور ایک سی ایس ایس کا بندہ صرف اپنے لیے کام کر سکتا ہے, ایک آفیسر اپنے لیے ہوگا. تو یہ سوچ آپ نے بدلنا ہے بیٹا. آپ لوگوں کے لیے انٹرپرینیور بنے, لوگ آگے آپ کے ساتھ جاب کریں. اس کنسپٹ کو بدلنے کے لیے انٹرپرینیورشپ کو ہم نے اپنے کریکولم میں ایز اے کمپلسری سبجیکٹ کے طور پر ایڈ کیا. صرف دنیاوی تعلیم پر فوکس نہیں ہے. میرے والد صاحب خود ایک بہت بڑے عالم دین تھے, شیخ الحدیث تھے, شیخ القرآن تھے. اس نے مجھے خود بچپن سے یہ بات سمجھائی کہ بیٹا صرف دنیاوی تعلیم نہیں ہے. میں نے گھر میں قرآن پڑھا ہے, ترجمہ قرآن مجھے گھر میں آتا ہے, عربک گرامر, عربک لینگویج, یہ تو میرے گھر کی زبان ہے. لیکن یہ میں نے بھی اپنا فرض سمجھا کہ میں نے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ میں نے اپنے بچوں کی اخروی زندگی کی بھی فکر کرنی ہے. کیونکہ اس زندگی میں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ, بیٹا ہمارا اور آپ کے یہاں دنیا میں آنے کا ایک کام ہے, ایک مقصد ہے. ہمیں ایک مقصد حیات دیا گیا ہے, اور مقصد حیات یہ ہے کہ اس زندگی سے جانا ہے. اس خالق و زمین کے اس خالق و مالک نے ہم سے پوچھ گچھ کرنی ہے, ہمارے نے زندگی کیسے گزاری. اس کے لیے ہم نے تربیہ کلاسز اپنے کریکولم میں انکارپوریٹ کی, اسلامیات سے ہٹ کر, تاکہ بچوں کو پتہ چلے. ہم تو صرف نماز سکھاتے ہیں, یہ اچھی بات ہے, لیکن سب سے بڑا جو المیہ ہے
اس وقت اگر پورے پاکستان میں کہوں مجھے آپ 1% بھی ایسے لوگ نہیں دکھا سکتے جو معاملات میں ٹھیک. انسان کے معاملات ٹھیک ہو اللہ تعالیٰ ہر چیز ٹھیک کر لیتا ہے. ہم نے دین کو ایک خاص شعبے تک جو ہے نا اس کو ریزرو کیا ہوا ہے, صرف عبادات تک. دین نام ہے معاملات کا, دین نام ہے زندگی گزارنے کا طریقہ. تو اسی لیے ہم نے ساتھ ساتھ ان چیزوں کو بھی انکارپوریٹ کیا ہوا. میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں, مجھے انتہائی خوشی ہوتی ہے جب میں صبح نکلتا ہوں, میرے سکولز پہ راؤنڈ پہ لگاتا ہوں اسمبلی میں, جب میرے سکول کے بچے اسماء الحسنی سے شروع کرتے ہیں مجھے دلی اطمینان ہوتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے کہ جو بچے جو بندہ اللہ, مفہوم یہ ہے اللہ تعالیٰ کے 99 نام یاد کریں ان پہ جنت واجب ہوگی. تو حاجی صاحب مجھے اور کیا چاہیے؟ سارے اسکول کے بچوں کو اسماء الحسنی یاد. میری مارننگ اسمبلی تلاوت کے بعد اسماء الحسنی, اور جمعے کے دن پوری کی پوری اسمبلی معطل ہوتی ہے صرف سورہ کہف. جمعے کے دن ہماری مارننگ اسمبلی میں پوری کی پوری سورہ کہف پڑھائی جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ میرا ایمان اور میرا بھروسہ ہے کہ سورہ کہف مجھے ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک ہر قسم کی مصیبت, آفت اور برائی سے بچاتا ہے. یہ وہ تربیت ہے جو ہم نے اپنے بچوں کے ذہن میں راسخ کرنا ہے. اور یہ صرف اسکول کا کام نہیں ہے. میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ ہم ٹرائنگل ہیں بیٹا, پیرنٹس, ٹیچرز, اسٹوڈنٹس. ٹیچر, اور یہ بھی کہتا ہوں کہ 24 آور میں آپ کا بچہ, آپ کا بیٹا, آپ کی بیٹی ہمارے ساتھ میکسیمم 6 گھنٹوں کے لیے ہوتا ہے. یہ 18 گھنٹے آپ کے پاس گھر پہ ہوتا ہے. وہ اپنے والدین کو آبزرو کرتا ہے, وہ اپنے ماں باپ کو آبزرو کرتا ہے, وہ اپنے جوائنٹ فیملی سسٹم کو آبزرو کرتا ہے. اس لیے کہ اس ٹرائنگل میں اگر میں اپنا رول ادا کر رہا ہوں ٹیچر, اگر اسٹوڈنٹ اپنا رول ادا کر رہا ہے تو پیرنٹ کی بھی اتنی ہی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ اپنے بچے پہ چیک اینڈ بیلنس رکھے. آج کل کا جو معاشرہ ہے 90 لاکھ اس وقت ہمارے پاکستان میں 90 لاکھ ہمارے یوتھ اس وقت نشے کا عادی. اور یہ کیوں؟ اور میں آپ کو ایک اور افسوسناک بات بتاؤں, یہ جو ہم کہتے ہیں نا ایلیٹ کلاس, اگر آپ انٹیریئر منسٹر کی رپورٹس دیکھیں, جو یہ پاکستان کی اکانومی ہے, پاکستان کا جو بزنس ہے, پاکستان کی جو پولیٹکس ہے, یہ ہمارا 5% طبقہ اس کو لیڈ کر رہا ہے. اور اس 5% بچے جس اداروں میں پڑھ رہے ہیں اس میں سب سے زیادہ آئس نشے کا شکار ہے وہ بچے. اور یہ کریم یہی بچے جاتے ہیں ہمارے معاشرے میں ہمیں لیڈ کرنے کے لیے. وہ اگر سکول لیول پہ, یونیورسٹی لیول پہ آئس جیسے لعنت کا شکار ہو, وہ خاک میرے ملک کا